بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ نشست میں ہم نے کلام کیا تھا نوجوان نسل میں پائے جانے والے ایک عام مسئلے کی طرف کہ جو محبت کے اندر مبتلا ہو کر کے عاملین کی دہلیز پر جا پہنچتے ہیں اور اپنا دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم اور ایک ایسے ٹاپک پر کلام کریں گے جس مسئلے کو لے کر عوام کی اکثریت عاملین کے در کے چکر لگا رہی ہوتی ہے۔ وہ مسئلہ ہے خاندانی تنازعات، خاندانی جھگڑے، گھریلو جھگڑے، ساس کا بہو کے ساتھ جھگڑا یا بہو کا ساس کے ساتھ، اسی طریقے سے بھابھی کا اپنے نندوں کے ساتھ، دیورانی جٹھانی کے جھگڑے۔ یہ مسائل بکثرت عاملین کے پاس آتے ہیں، اور عاملین جیسا کہ میں ذکر کرتا ہوں دو قبیل کے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسا ہے کہ جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ عمل کر کے دے دیتے ہیں، کچھ لوٹنے والے ہوتے ہیں وہ لوٹتے رہتے ہیں، اور عوام اس مسئلے کو لے کر بھاگ دوڑ کرتی رہتی ہے۔ آج کے اس نشست میں نہ صرف یہ کہ ہم اس مسئلے پر کلام کریں گے بلکہ ان اسباب کو بھی زیر بحث لائیں گے کہ کن اسباب کی وجہ سے یہ جھگڑے، فتنے، فسادات پیدا ہوتے ہیں اور کن اسباب کی وجہ سے یہ جھگڑے بڑھتے ہیں، اور آخر میں ہم ان کے حل کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ خاندان کے اندر، قوم کے اندر، برادری کے اندر یا گھر کی چار دیواری کے اندر جو جھگڑے ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو عمومی طور پر بعض رشتے ایسے ہیں جس میں دوسرے کے لیے برداشت کا عنصر کم پایا جاتا ہے، جیسا کہ ساس بہو کا رشتہ، باورچ کا رشتہ، اس میں برداشت کا مادہ ویسے ہی کم ہوتا ہے عمومی طور پر۔ اب اس کا ریزن کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب پڑھائی بیٹی گھر میں آتی ہے تو ہمارے ہاں اس پڑھائی بیٹی کو بیٹی کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا، بلکہ ایک نوکرانی کسی حیثیت سے اسے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ بلکہ بہت سے اقوام میں تو یہاں تک رائج ہے کہ ان کے ہاں جب بیٹی ہوتی ہے تو وہ اس اپنی سگی بیٹی کو گھر کے کام کاج، گھر کے امور میں بالکل فارغ البال رکھتے ہیں۔ ان کو بالکل بھی گھر کے معاملات کے اندر کسی مسئلے میں ان سے نہ معاونت لیتے ہیں نہ ان کو کہتے ہیں، بلکہ اگر کہا بھی جائے تو آگے سے ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جب اپنے گھر پہ جائے گی دوسرے گھر پہ تو پھر بیچارے نے پوری زندگی کام کرنا ہے۔ جس قوم کی سوچ ایسی ہو کہ جب میری بیٹی دوسرے گھر پہ جائے گی اس نے کام کرنا ہے، تو لا محالہ وہ جب دوسرے کی بیٹی اپنے گھر پہ لے کر کے آئے گی اس سے بھی اس نے کام ہی لینا ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہی ہے اس سے اپنے حصے کا آرام وہاں پہ کر لیا اپنے گھر پہ ماں باپ کے پاس، لہٰذا یہاں پر آ کر کے اب اسے آرام کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کام کی ضرورت ہے۔ اور وہاں پر جس وقت وہ لڑکی دیکھتی ہے کہ بھئی گھر کے اندر دوسری بھی کام کاج کے قابل عورتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کام کا سارا لوڈ میرے کندھوں پر ڈال دیا جاتا ہے، تو وہ اس چیز پر سیخ پا ہوتی ہے، یا کہہ لیجیے جس حد تک وہ احتجاج کر سکتی ہے وہ کرتی ہے۔ اور اگر ساس سسر کے سامنے یا دیگر سسرالی رشتوں کے سامنے وہ اپنی اس تکلیف کو بیان نہیں کرتی تو کم از کم اپنے شوہر کے سامنے تو اپنا دکھڑا رکھتی ہے، اور جب رکھتی ہے اور اللہ رب العالمین نے اس رشتے کے اندر ایک محبت ویسے رکھی ہوئی ہے تو شوہر کا دل پسیج جاتا ہے، اور جب پسیجتا ہے اس کے اوپر اور وہ گھر کے اندر کلام کرتا ہے تو جھگڑوں کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں اچھا تیری پوری زندگی جو تیری ماں نے کر کے دیا وہ نوکرانی تھی، اس نے کر لیا تو اب یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، یہ کون سی نئی بات ہے۔ اور اگر وہ شریفانہ انداز میں کہتا ہے کہ بھئی ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ بھئی آپ یہ کریں، گھر کے اندر اور بھی تو ہیں کرنے والی، تو اس کے اوپر کہا جاتا ہے اچھا تو اب تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بہنیں وہ گھر کے کام کاج کریں۔ گویا کہ اس کو ایک عار سمجھا جاتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ گھر کے اندر کام کاج کرنا یہ عار نہیں ہے، بلکہ گھر کے اندر بیٹھ کر کے فارغ وقت بتانا یہ عار اور شرم کی بات ہے۔ بلکہ جو سلجھی ہوئی مائیں ہیں، جو سلجھے ہوئے والدین ہیں، یا جو بھی سلجھے ہوئے بیٹیوں کے بڑے سرپرست ہیں، وہ اپنی بیٹی کو ہر کام کاج سکھلاتے ہیں، گھریلو ذمہ داریاں ان کو سکھلائی جاتی ہیں، ان سے کروائی جاتی ہیں تاکہ اس کے اندر کہیں کمی نہ رہ جائے۔
تاکہ کل کو ان امور کو سر انجام دیتے ہوئے اس سے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن یہاں عجیب سی صورتحال بن جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک پہلا سبب بنتا ہے، اور پھر جس وقت وہ شوہر بیوی کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کے کلام کرتا ہے نا، تو کہتے ہیں اچھا یہ تو ہمارے ہاتھ سے گیا، اس کے اوپر تو کوئی تعویذ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور پھر وہ کوسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کس کو؟ اس گھر کی بہو کو، اس کو برا بلا کہا جانا شروع ہو جاتا ہے، اور اس بنیاد کے اوپر پھڈوں کی ایک ابتدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سے رشتہ دار جو ہم جولی ہوتے ہیں، ایک ساتھ انہوں نے وقت بتایا ہوتا ہے، ایک ساتھ کھیلے کودے ہوتے ہیں، تو ظاہر بات ہے جس وقت عملی زندگی کے اندر یہ لوگ الگ الگ فیلڈز کو اختیار کرتے ہیں اور اپنے اپنے نصیب کا رزق اٹھاتے ہیں، کماتے ہیں، تو اس میں پھر بہت سے لوگ حسد میں مبتلا ہو کر کے خواہ مخواہ پھڈے کریٹ کرنا شروع کرتے ہیں، ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ جس سے پھڈا ہو، در حقیقت وہ اپنے اندر کی جلن کو ان پھڈوں کے اندر نکالنا چاہتے ہیں۔ تو عمومی طور پر بہن بھائیوں کے جدا ہونے کے بعد یا کزنز کے جو آپس کے اندر اختلاف و انتشار ہوتا ہے، وہ اندر کی ایک حسد اور جلن ہوتی ہے جو دوسرے کی کامیابی پر خوشی کے بجائے انسان مضطرب ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے کہ یہ پوسٹ جہاں پہ یہ پہنچا ہوا ہے، یہ مقام جہاں پر یہ کھڑا ہوا ہے، یہاں پہ کھڑا ہونا تو میرا حق بنتا تھا، یہ میرے سے آگے کیسے؟ اب جب وہ اسے اپنے سے آگے سمجھتا ہے تو اس کے اوپر حسد اور رقابت کے اندر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو خاندان کے اندر کچھ اور حاسدانہ طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، وہ پہلے سے عملی زندگی کے اندر انہوں نے قدم رکھا ہوا ہوتا ہے، ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو میرے خاندان کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ میرے ماتحت رہیں، اپنے ہر ضرورتوں میں میرے سامنے دست سوال تک بھی دراز کریں، اور جب کوئی اللہ تعالیٰ خاندان میں ایسا بندہ اٹھا دیتا ہے جو اس کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا اور اپنی ضرورتوں کو از خود پورا کرتا ہے، تو یہ جو خوشحال انسان ہے یہ بھی اس سے حسد میں مبتلا ہو کر کے پھڈے ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے کہ جناب یہ کیا، یہ میری برابری کیسے، یا یہ میرا محتاج کیوں نہیں؟ تو پھر وہ اندر کے حسد کے ہاتھوں مبتلا ہو کر کے کیا کرتا ہے؟ پھڈے تلاش کرتا ہے۔ یہ تو میں نے چند مثالیں دی ہیں، در حقیقت یہ دوسرے قسم جو پھڈے ہے، اس کے اندر جو مین عنصر پایا جاتا ہے جھگڑے کے سبب کا، وہ ہے حسد، رقابت، ایک دوسرے سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تو یہ دوسرا سبب ہے۔ اسی طرح بہت سے پھڈے اور جھگڑے جو ہمارے سامنے اکثر بیشتر لائے جاتے ہیں وہ جائیداد اور وراثت کی تقسیم اور ایک دوسرے کے حق کھانے اور اپنا حق وصول کرنے کے اندر ہوتے ہیں، اور اس کا جو مین سبب ہے وہ لالچ۔ ظاہر بات ہے اگر 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، 6 بھائی ہیں، 10 بھائی ہیں، 12 بھائی ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ وراثت کے اندر آنے والی چیز وہ باہم کیا ہونی چاہیے؟ تقسیم ہونی چاہیے، لیکن جب کوئی ایک مطالبہ کرتا ہے تو دوسرا آدمی لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو کر کے اس میں پھڈا کردے کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑے بڑے اسباب ہیں جو گھروں کے اندر یا خاندانوں کے اندر جھگڑوں کا سبب بنتے ہیں۔ اب ان کے حل کے لیے لوگ جاتے ہیں عاملین کے پاس، اور عاملین جو ہے ان کو انواع و اقسام کے تعویذات اور اوراد و وظائف تجویز کر دیتے ہیں۔ اصل سبب نہ ان سے پوچھتے ہیں، نہ وہ جانتے ہیں، نہ ان کو بتاتے ہیں۔ اگر انسان کو اصل سبب کی طرف رہنمائی کر دی جائے تو کافی حد تک ان پھڈوں کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اب مثال کے طور پہ ہم نے پہلے سبب جو بیان کیا تھا کہ بھئی وہ دوسرے کی بیٹی کو نوکرانی کی حیثیت سے رکھا جاتا ہے اور اپنی بیٹی کو کس حیثیت سے رکھا جاتا ہے؟ ملکہ ہونے کی حیثیت سے۔ اب اگر یہی سبب عامل کے سامنے ہو اور اسے پتہ ہو کہ یہ جو صاحب میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس کی گھر والی کے ساتھ جو یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، یہ اس خاندان کے اندر رائج ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہے، تو اسے پھر چاہیے کہ اس طریقے کے موافق اس کو گائیڈ بھی کرے، اعمال اپنی جگہ پر دے، لیکن یہ کہ حکمت اور بصیرت کے ساتھ ان کو بولے کہ اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، حکمت اور بصیرت کے ساتھ، نہ کہ پھڈے جھگڑے کے ساتھ۔ میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ حکمت اور بصیرت سے کام لیتے ہوئے گھر کے اندر ایسے معاملات کو بھی رکھیں جن کے اندر آپ کے فیملی، آپ کے بڑے آپ کے مخالف ہیں، لیکن آپ نے حکمت کا سہارا لیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ آپ کے خلاف نہیں ہوں گے بلکہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو حکمت اور بصیرت اس سلسلے میں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کی بیگم ہے جو ہر وقت اس کو کان بھرتی رہتی ہے یا کہتی رہتی ہے، اس کو کہا جائے کہ بھئی میرے کو پتہ ہے، دکھتا میرے کو بھی ہے، بار بار یہ باتیں میرے سامنے ذکر نہ کرو کیونکہ میں بھی رنجیدہ ہوتا ہوں۔
دوسری طرف میرے مقابلے کے اندر کون ہے؟ ماں باپ کھڑے ہیں، میرے کو پتہ ہے شرعاً بھی غلط ہو رہا ہے، اخلاقاً بھی اور مروتاً بھی غلط ہے، لیکن مقابلے پر میرے کو آمادہ کرنے کے لیے بار بار یہ باتیں میرے ساتھ نہ کیا کریں، اس سے میرے کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ پھر میرا اختیار نہیں ہے۔ آپ کیا چاہتے ہو کہ میں جا کے ان سے لڑ جاؤں، بیٹھ جاؤں؟ تو جب وہ تھوڑا سا اسے کہا جائے ٹھیک ہے، جب بہت زیادہ ہو جائے گا تو پھر میں بھی کبھی نہ کبھی بات کر لوں گا، لیکن یہ تو روزمرہ کے امور ہیں، سر انجام دینے والے ہیں، ٹھیک ہے آپ کرتے رہو، ثواب سمجھ کے، خدمت سمجھ کے ماں باپ کی کرتے رہو، ٹھیک ہے، تو ان کی خوشنودی کے اندر ہی میری خوشنودی ہے۔ جب اس طریقے سے اسے گائیڈ کیا جائے تو شکایت کا دروازہ بند ہوگا، جب شکایت کا دروازہ بند ہوا تو آدھا سکون تو گھر کے اندر ویسے ہی ہو جائے گا۔ اگر اسے یہی بتایا جائے کہ یہ کار ثواب ہے، ثواب سمجھ کے کر لو، وہ اس کے لیے نیکی بن جائے گی، اور وہ نیکی کے اندر لوگ ویسے بھی خوشی رہتے ہیں۔ اور اگر بالفرض وہ نیکی سے اس کو بہت سمجھ کر کے کر رہی ہے تو تب بھی کم از کم مرد کے سامنے روزانہ کی شکوہ شکایت تو نہیں رکھے گی۔ دوسرے نمبر پر وہ کام یہ کریں کہ وقتاً فوقتاً والدین کے سامنے یا دیگر جو گھر کے اندر خواتین ہیں ان کے سامنے اس چیز کو ذکر کریں کہ یہ جو دیگر گھر کے اندر خواتین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ گھر کے اندر کوئی نہ کوئی کام کریں۔ اگر ایسا کہنا ان کو برا لگتا ہے تو بجائے اس کو ایسا کہنے کے وہاں پہ بیٹھ کے خود اپنے ذاتی کام کے لیے ان کو آوازیں دیں، ان کو بتائے کہ بھئی یہ کام کر لیں، یہ کر دیں، میرے کو پانی لا دیں، میرے کو کھانا لا دیں، میرے ساتھ یہ کر دیں، وہ کر دیں، تو ان کو بھی احساس ہو کہ بھئی یہ ہمارے سے کام کروانا چاہ رہا ہے اور اس کو برا فیل نہیں ہو رہا، تو وہ ایسے ایسا وہ ہوگی۔ نہیں تو مصلحت میرا جھوٹ بہتر ہے، آپ ان سے کہیں کہ بھئی میرے کو بیگم کے ہاتھ کا اچھا نہیں لگتا، بہن پکا کر کے کھلائے، فلانی چیز بہن اچھی بناتی ہے لہٰذا آج بہن بنا دے۔ تو حکمت اور بصیرت یہ وہ چیز ہے جس سے ان کو کام کے اوپر آمادہ کر سکتا ہے، تو ایک آدھا مسئلہ تو اس سے ویسے ہی حل ہو جائے گا۔ دوسری چیز، اگر ان کے آپس کے اندر محبت ہو تو ایسی صورت کے اندر نہ اس عورت کے دل کے اندر یہ بات آئے کہ میرے کو خامخواہ خدمت کرنی پڑ رہی ہے، اور نہ ہی اس کے کسی ذمہ داری کو پورا نہ کرنے کے اوپر باقی اہل خانہ کے دل کے اندر یہ بات ہوگی دیکھو جی اس سے یہ کام بھی نہیں کیا آج۔ تو ایسی صورت کے اندر ان کو جو عمل دیا جائے وہ باہمی گھر کے اندر اتفاق اتحاد اور محبت قائم کرنے کا ایک عمل تجویز کیا جائے، تو اس سے یہ والا مسئلہ بآسانی حل ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر میں نے جو جھگڑے کا سبب بیان کیا وہ کیا ہے؟ حسد، رقابت، جلن، کہ بھئی یہ آگے کیوں بڑھ گیا، ہماری برابری میں کیوں آ گیا، یا ہمارے سامنے دست سوال دراز کیوں نہیں کیا۔ تو اگر اس نوعیت کے جھگڑے خاندان کے اندر ہو رہے ہیں اور اس کا ریزن یہ ہے جو کہ ایک عقل مند انسان بخوبی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اس کا ریزن یہ بن رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی چاہیے یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آدمی حسد کرنے والا ہے، جو آپ سے جلنے کرنے والا ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وقتی طور پہ آپ اس سے دوری اختیار کر لیں، اور باقی اس کے بعد جتنے لوگ ہیں خاندان کے ان کے اندر آمد و رفت کو بڑھائیں، تاکہ آپ کی جانب منسوب کر کے جو انہوں نے گفتگو کی ہے، جو آپ کے اوپر الزامات انہوں نے رکھے ہیں، وہ آپ کے طرز عمل کو دیکھ کر، آپ کے چال چلن کو دیکھ کر ان کو خود احساس ہو جائے کہ یار یہ کہنے والے نے غلط کہا ہے، بندہ ایسا نہیں ہے۔ جس وقت آپ کا پلڑا اس اعتبار سے بھاری ہو جائے کہ لوگوں کی اکثریت آپ کو درست سمجھنے لگ جائے، جو آپ کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں وہ ختم ہو جائیں، تو اس کے بعد پھر اس آدمی کی طرف جو حاسد ہے، جو آپ سے حسد رکھنے والا ہے، جس نے آپ کے پیچھے باتیں کی ہیں، آپ کے ساتھ پھڈا کیا ہے یا آپ کے لیے پھڈے کریٹ کیے ہیں، اس شخص کی طرف آخر میں ہاتھ رکھیں۔ اب ایسی صورت میں بعد میں مجبور ہو جائے گا، کیونکہ اس کا بس نہیں چلتا۔ وہ یہ دیکھے گا کہ بھئی جن لوگوں کو میں ان سے توڑنا چاہتا تھا وہ لوگ تو سارے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کندھے سے کندھا ملا کر۔ تو جب وہ یہ دیکھے گا کہ اکثریت خاندان کی یا اہل خانہ کی وہ کاندھے سے کاندھا لگا کر اسی کے ساتھ کھڑی ہے، تو ایسی صورت میں وہ خود اپنی اصلاح کے اوپر مجبور ہو جائے گا، تو یہ پھڈے کا باب ویسے بند ہو جائے گا۔ اب یہاں پر اس کا چونکہ سبب کیا بنا تھا؟ حسد، تو اب عامل کو چاہیے کہ یہاں پر بھی وہ ان کے اندر اتفاق و اتحاد یعنی محبت پیدا کرنے کا عمل، جب محبت کے جذبات ہوں گے تو یہ حسد و رقابت باہمی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر بھی جو عمل کارگر ہوگا یہ محبت ہی کا ہوگا، لیکن اس تدبیر کو بیان کرنے کے ساتھ، اور جس کا یہ مسئلہ ہے اس کے سامنے تدبیر کو رکھا جائے یا وہ خود اس تدبیر کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، تو ایسی صورت میں فتنے کا اور پھڈوں کا اور جھگڑوں کا دروازہ بند ہو جائے گا۔
تیسرا سبب جو ہم نے بیان کیا تھا وہ کیا ہے؟ جو جائیداد کے اوپر جھگڑے ہیں، وراثت کے اوپر جھگڑے ہیں، کمائی کے اوپر جھگڑے ہیں، پیسوں کے اوپر جھگڑے ہیں، لین دین کے اوپر جھگڑے ہیں۔ ایسی صورت کے اندر عاملین کے پاس جو لوگ آ جاتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو ہوتے ظالم ہیں لیکن اپنے کو مظلوم بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے حقیقت حال کو جاننا چاہیے کہ یہ شخص جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے دوسرے کی حق کھانے کے چکر میں تو نہیں ہے۔ ان کا مقصد تو یہی ہوتا ہے جب عامل کے پاس جاتے ہیں، جناب اس سے میرا حق دبا دیا، بس کوئی ایسا عمل کر دو وہ ہمارا حق ہمارے کو دے دے۔ اب وہ حق ہے یا نہیں ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کا جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں سب سے پہلے تو حقیقت حال جانی جائے، پوری تحقیق کی جائے، یا ان سے کہا جائے کہ ٹھیک ہے ایک بندہ تو ہے تمہارا حق دبا کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو یقیناً کچھ افراد ایسے ہوں گے تمہارے قریبی لوگوں میں جو اس کو بھی جانتے ہوں گے، آپ کو بھی جانتے ہوں گے، قریبی ریلیشن ہوگا آپ کا، ان کو ہمارے پاس لے آئیں تاکہ ہم صحیح صورتحال کا ادراک کر سکیں، جان سکیں، تاکہ ہم کوئی بھی عمل کر کے عند اللہ مجرم نہ بن جائے۔ ویسے تو ہمارا سائل کے سوال کے مطابق کام ہوتا ہے، لیکن پھر بھی تحقیق حال آج کر کے فتنے کے دور کے اندر ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو تحقیق حال کریں۔ تحقیق حال کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کے اندر تدبیر کو عمل اختیار کیا جائے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ لوگ تدبیر کی طرف نہیں جاتے ہیں، صرف تعویذ کے پیچھے بھاگتے ہیں یا اعمال کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر بھی تدبیر کو لازمی اختیار کیا جائے۔ اب یہاں پہ تدبیر کیا ہوگی؟ اس کے اندر سب سے بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی ہر بندہ کسی نہ کسی بندے کو اپنا اتنا قریبی رکھتا ہے کہ اس کی ہر کہی ہوئی بات کو سنتا بھی ہے، اس کے اوپر غور بھی کرتا ہے، اس کو سمجھتا بھی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس شخص کو تلاش کریں جو اس لالچی یا غاصب جو ہے شخص اس کے ساتھ اٹیچ ہو، ایسے شخص کو تلاش کریں اور دیکھیں کہ وہ کیسا ہے، وہ اس برائی کے اندر اس کے ساتھ شامل ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ نیوٹرل ہے تو ایسی صورت میں اس کے سامنے پوری صورتحال رکھ کے کہا جائے کہ یہ سنتا تو کسی کی ہے نہیں سوائے آپ کے، آپ ہی انہیں سمجھا دیں۔ تو ایک تو یہ کہ وہ اس سے بات کر لے، بات کرنے کے بعد معاملات اس کو سمجھ میں آ جائیں گے، کیونکہ جس کے ساتھ انسان وقت بتاتا ہے، جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک دلی تعلق کو لگا ہوتا ہے۔ بسا اوقات انسان ایسے شخص کی بات اپنے اوپر جبر کر کے بھی مان لیتا ہے اور بڑی سے بڑی قربانیاں دیتے ہیں ایسی دوستی کے لیے، تو ہو سکتا ہے اس کے سمجھانے کے اوپر ویسے ہی مسئلہ آپ کا حل ہو جائے۔ دوسری چیز، خاندان کے اندر کوئی نہ کوئی بزرگ ہوتے ہیں جن کی بات کو سب لوگ رکھتے ہیں۔ ایسے بزرگوں کو اس مسئلے کے اندر ڈالا جائے اور ان کے علم میں بات لائی جائے اور ان سے کہا جائے ہمارا تصفیہ کریں۔ اور ایسی صورت کے اندر ان بزرگوں کی ذمہ داری بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑی ذمہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خاندان کا ایک بڑا بنایا ہے تو خاندان کے بڑے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خاندان میں پیش آمدہ واقعات و حالات کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور کوئی پھڈے جھگڑے ہو جائیں تو ان کا حل انہیں کرنا ہوتا ہے۔ اور خاندان کا کوئی فرد اگر ایسا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہے تو انہیں چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے اسے روکیں، اور اگر ویسے قوت ہو تو قوت کے ساتھ بھی روکیں۔ تو ان کے علم میں، ان کے نوٹس میں معاملہ لایا جائے تو وہ لوگ اپنے طور پہ اپنے تئیں اس مسئلے کو حل کریں۔ تو یہ تو ہوگی تدبیر۔ اب اس کے بعد عمل۔ اب عمل یہ کیا جائے کہ اس میں بھی محبت کا ایسا عمل کیا جائے جو باہمی اتفاق اتحاد کے لیے گھر کے اندر کیا جاتا ہے، کہ ان کے دل کے اندر اس شخص کے لیے جس کا حق انہوں نے دبایا ہے محبت کے جذبات کامل طور پر پیدا ہو جائیں، اور جو لالچ اس کے اوپر غالب آئی ہے وہ لالچ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو جب یہ عمل کیا جائے گا اس تدبیر کو اختیار کرنے کے ساتھ تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بہت جلدی حل ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں اس چیز کی طرف جس کا میں ذیل سے ذکر کر رہا ہوں کہ محبت کا عمل کیا جائے، محبت کا عمل کیا جائے ان کے باہمی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے۔ تدبیر تو اپنی طرف، اب اس عمل کو ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ عمل ہیں کیا جن کے وجہ سے آپ ان کے اندر پیدا ہونے والے اختلافات کو، جھگڑوں کو اور پریشانیوں کو آپ ختم کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے یاسین شریف میں جو آیت ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ یا تحریر کر لیں اور تحریر کرنے کے بعد پانی میں گھول کر کے ان کو پلا دیا جائے جن کے بیچ میں پھڈے ہیں، جھگڑے ہیں، تو انشاءاللہ ان سے آپس کے نزاع ان کے ختم ہوں گے اور جو آپس کے اندر محبت مطلوب ہوتی ہے وہ محبت ان میں عہد آئے گی۔ اس کے علاوہ دوسرا عمل یہ ہے کہ 786 کے
تعداد کے موافق بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جائے 786 مرتبہ، اور پڑھنے کے بعد اس کو کسی میٹھی شے پر دم کیا جائے، اور جمیع افراد کو جن کے مابین جھگڑا ہے، جن کے مابین نفرتیں عروج پر ہیں، ان کو کھلایا جائے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ نزاع جھگڑے ختم ہوں گے اور باہمی قرابتیں ان کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔